السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا اگلا الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات ممکن ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی شکایت الیکشن کمیشن دور کرے گا یا پھر کوئی اور دور کرے گا، اور ڈالر کرنسی کا جو ذخیرہ ہے وہ کرنے والوں کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے، کیا ثمرات عوام تک پہنچ پائیں گے، اور ڈالر جو کہ مستقل گراوٹ کا شکار ہے، پاکستانی روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کوئی ان کو ریلیف نہیں ہے، ان کی شکایات اپنی جوں کی توں ہیں، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا سخت رد عمل آیا ہے اوگرا کا، اور اوگرا نے کہا ہے کہ جو یہ گردش کر رہی ہے رومرز، ان پر نہ دھیان دیں اور پیشن گوئیاں نہ کریں، جو ہوگا وہ آگے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ ضرور بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، ان کی آمد کا بڑا یقین سے کہا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 21 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ نے بھی تمام پارٹی اراکین کو متحرک ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہیں یا شاید حکم دے دیا ہے۔ تو مطلب جو صورتحال ہے وہ کیا بنتی دیکھ رہے ہیں، کیا ماحول بننے جا رہا ہے سیاسی محاذ پر، اور ایم کیو ایم بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دوں۔ ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید کرار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے قیمتی وقت میں سے۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیسے دیکھتے ہیں آپ سینیریو کو، کیا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، کافی متحرک نظر آ رہے ہیں پارٹی اراکین، اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ کا جو بھی تازہ بیان آیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں، اور بڑا فقید المثال استقبال کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ماحول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائلہ نواز صاحب سے پہلے آپ کا شکریہ، میٹرو کا شکریہ کہ ہمیں آپ نے موقع دیا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ دیکھیں، سیاست میں ایک تو دنیا میں کہیں بھی ہر چیز حتمی نہیں ہوتی، اور پاکستان میں تو بالکل ہی حتمی نہیں ہوتی کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف کا ابھی تک پروگرام یہی ہے 21 اکتوبر کو آنے کو، لیکن یہ پروگرام 20 اکتوبر کو بھی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ ہاں ہمارے ہاں سچویشن بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں سیاست سے زیادہ نیچے لوگوں سے ملن، لوگوں سے کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کی مرضی کی ڈیل آ رہی ہوتی ہے تو لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، مرضی کی ڈیل نہ ہو تو لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں شروع سے ایسے ہوتا ہے، ابھی بھی میرے خیال میں حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک حتمی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کم از کم میری رائے میں۔ ٹھیک ہے، جو صورتحال ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے، وہ فیور میں نہیں ہے نون لیگ کے یا نواز شریف صاحب کے فیور میں نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب، بڑی گہری نظر آپ بھی رکھتے ہیں ملکی سیاست پر، قانونی ماہر بھی ہیں آپ، یہ جو ہے کہ حتمی نہیں ہے، 11th آور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا جو گزشتہ جو صورتحال نون لیگ کے ساتھ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز 11th آور میں ایک دم سے سچویشن چینج ہو جاتی، یہ وہی سینیریو دوبارہ کریٹ ہو رہا ہے؟ اس میں پہلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب گئے کیسے تھے اور کتنے عرصہ وہ باہر رہے۔ وہ 4 سال وہ باہر رہے، تو اب اچانک 2 ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے، ہاں 2 ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے، اچانک 4 سال میں ایسا کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو وہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، جیسا کہ آپ کے اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلوان کو ہم اتاریں اور ایک پہلوان کے ہاتھ باندھ دیں، تو ایک پہلوان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ایک پہلوان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ پھر بھی پہلوان ڈر رہا تھا، 16 مہینے اس کے بھائی کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ پہلوان ڈر رہا تھا، وہ نہیں آ رہا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا عمر عطیہ بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کا، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بندیال صاحب جو تھے وہ پیر کو ریٹائر ہو رہے تھے، جمعہ آخری دن تھا ان کا ورکنگ ڈے، انہوں نے آخری دن ایک ورڈکٹ دیا
3-2 سے اکثریتی فیصلہ تھا. منصور شاہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے نیب کے قوانین کو ختم کیا ہے اور 1100 ارب روپے آپ نے معاف کروائے ہیں سارے کیسز, وہ سارے کیسز اب ری اوپن ہو رہے ہیں. 1 ہفتے کے اندر کہا گیا ہے کہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھجوائے جائیں نیب کی عدالتوں کو. تو نیب جو بیورو ہے وہ نیب عدالتوں کو وہ سارے کیس بھجوا رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ کہا گیا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا, اس کے پیچھے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ کیسز اب کھل چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو سزا یافتہ تھا وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں 4 ہفتے میں آ جاؤں گا. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملزم بھی نہیں ہوتا کہ جس کو اس طرح چھوڑا جائے. اگر وہ مجرم نہ بھی ہو, ملزم بھی ہو, اس کی ضمانت نہ ہوئی ہو اور اسے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کو پے رول پہ رہا کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو جب جیسے ایک بچے کے والد صاحب کا بچے کا انتقال ہو گیا, اس کے والد صاحب کو پے رول پہ رہا کیا گیا صرف نماز جنازہ کے لیے, تو اس طرح جب پے رول پہ رہا کیا جاتا ہے, اب سزا یافتہ ملزم کو باہر بھیجا گیا. اس کے بھائی نے ضمانت دی تھی, بھائی وزیر اعظم بن گیا, لیکن ان کو کوئی عدالت کوئی ایجنسیاں نہیں پوچھ رہی کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بھائی آئیں گے, اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ 7 ارب روپے کی گارنٹی دیں, آپ نہیں آئیں گے تو وہ آپ کی جائیداد ضبط ہو جائے گی. یہ نہیں کہا گیا. اور عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوڑ دیں. گارنٹی مانگی گئی کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. انہوں نے کہا جی ہماری اپنی زندگی کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے, بالکل کسی کی گارنٹی کیا دے سکتے. ٹھیک ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ میری رائے میں نیب کے کیسز کا ری اوپن ہونا شاید ان کی واپسی پہ اثر انداز نہ ہو, کیونکہ ان کی جو سزا ہوئی تھی, کیسز تو ظاہر نیب کے لوگوں نے بھگتنے, انہوں نے خود تھوڑی بھگتنی. اچھا. ان کو جو سزا ہوئی تھی ان کی لیگل ٹیم کی رائے یہ ہے کہ جو 5 سال پورے ہو گئے وہ سزا ان کی ختم ہو گئی. دیٹ از دا پوائنٹ. یہ کیا, یہ ایسا کوئی ایسا قانونی نقطہ ہے؟ ایسا کوئی واضح نہیں ہے. اور کہا گیا کہ جب کوئی چیز واضح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو الزام, ان کی لیگل ٹیم کی رائے میں یوسف رضا گیلانی کو جو سزا دی گئی تھی وہ توہین عدالت پہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 63(1)(d) کے تحت جو توہین عدالت میں سزا دی گئی تھی, ان سے کہا گیا تھا کہ آپ خط لکھیں کہ جو آصف زرداری صاحب جو آپ کے صدر تھے اس وقت, تو ان کے پیسے واپس لیے جائیں $60 ملین. انہوں نے خط نہیں لکھا. بار بار ان سے سپریم کورٹ کہتی رہی, ان کو بلایا گیا, انہیں توہین عدالت کا کیس دیا گیا اور ان کو سزا دی گئی ٹل رائزنگ دی کورٹ. وہ سمجھے ہی نہیں کیا ہوا ہے. احتجاج حسین نے بولا کہ جی آپ کو سزا ہو گئی اور آپ کی سزا بھی مکمل ہو گئی. تو وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی تھے. جہانگیر ترین اور نواز شریف یہ فار ایور ڈسکوالیفائی ہیں جب تک کہ سپریم کورٹ کوئی اور فیصلہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں سیاسی میدان, بریگیڈیئر صاحب, ہمارا جو کراچی کا جو ایک چیلنجز ہیں, یہاں کے جو شہریوں کو چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں, ظاہر ہے آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, ابھی بھی آپ آئے ہیں, آپ نے سڑکوں کا حال دیکھا, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بجلی, گیس, پانی, پتہ نہیں کیا کیا, جو عوام ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرتی ہے. اور ہم ہر پروگرام میں یہ سوال ضرور کرتے ہیں اور یہ معاملہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ شہر قائد کے جو باسی ہیں وہ بیچارے سب سے مظلوم لگتے ہیں اس وقت پورے ملک میں جن حالات کا وہ سامنا کریں. ویسے تو پورے ملک میں ہی مہنگائی ہے, لیکن کراچی کا کچھ زیادہ ہی برا حال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی جو کہ یہ بیانات دے رہی ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پنجاب میں بھی کلین سویپ کرے گی, سندھ میں بھی کلین سویپ کرے گی, اور پی ایم کا جو عہدہ ہے وہ ان کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے, تو ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, ہر سیاسی پارٹی جیسے جیسے الیکشن ہوگا نا تو جماعت اسلامی بھی کہے گی کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا. اور وہ جو نئی جہانگیر ترین نے پارٹی بنائی ہے استحکام پارٹی, وہ بھی مطلب سب پر امید ہے اس کا. ہاں, یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. وزیر اعظم تو ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بظاہر جو ماضی کے نتائج ہیں, سندھ میں تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہوگی. مجھے سندھ میں کوئی ایسا میجر چینج اوور نظر نہیں آ رہا. کیوں ان کے کوئی سامنے نہیں ہے, کوئی ان کا مطلب چیلنج نہیں دے رہا ان کو, اس لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایون کہ شہری آبادیوں میں پہلے ان کو ایم کیو ایم چیلنج دیتی تھی, وہ تو ابھی اپنی پاپولیرٹی میرے خیال میں تو ان کی وہ نہیں رہی, وہ کھو چکے ہیں. اچھا, جماعت اسلامی کی ابھی تھوڑی سی نعمت اللہ صاحب کے بعد جو ہے نا, ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم صاحب کی, نعمت اللہ صاحب کی ایک بڑی پاپولیرٹی تھی, اس کے بعد حافظ نعیم صاحب کے جماعت اسلامی والے, ان کی پاپولیرٹی آئی تھی.
لیکن دیکھیں کراچی کے میئر کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہو، کیونکہ کراچی کی جتنی بھی آبادی ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی سپورٹ بہت ضروری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صوبائی حکومت نے. لیکن صوبائی حکومت تو کارکردگی کی بنیاد پہ بنے گی نا اعظمی صاحب. آپ کارکردگی کہاں دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے کہ وہ سب کو کلین سویپ کر دے، خاص طور پہ سندھ میں جیسا بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، اتفاق کریں گے؟ مجبوری ہے کہ صوبائی حکومت یہ جو 3 ٹائر میں جمہوریت ہوتی ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور بلدیات. آپ دیکھیں کہ جو اردگان تھے وہ سب سے پہلے استنبول کے میئر بنے اور وہاں ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے. کسی صوبائی وفاقی حکومتوں ان کا نہیں روکا، ان کے فنڈز الگ ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کیجریوال تھے وہ سب سے پہلے بمبئی میں آئے، بامبے میں انہوں نے ڈیلیور کیا، پھر صوبائی حکومت ان کو ملی اور اس کے بعد وہ اب دوبارہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ پانی فری دے رہے ہیں، وہ بجلی ایک حد تک غریبوں کو فری دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیات کو نہیں چلنے دیتی، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کسی پارٹی کی تو وہ نہیں چلنے دیتی. پچھلے کچھ 10-15 سال میں پاکستان میں بہتری یہ پیدا ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو نواز شریف کی حکومت تھی وفاق میں، تو انہوں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. KPK میں جب عمران کی حکومت تھی تو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا جو وفاق میں تھے. اسی طرح اب جو آپ کے جو سندھ میں پچھلی حکومت تھی اس کو بھی کوئی شہباز شریف وغیرہ نے ڈسٹرب نہیں کیا، ان کا الائنس تھا. اور PTI کی گورنمنٹ تھی، سندھ میں ان کی حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی مطلب سب اپنی منمانی کرنے میں آزاد تھے. بہتری پیدا ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں جمہوریت ایوالو کر رہی ہے. وفاق میں اگر PTI کی حکومت تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو سب سے زیادہ جو پیسے دیے گئے کورونا کی وجہ سے 14,000 12,000 وہ سندھ کے لوگوں کو دیے گئے. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان میں ایک بہتری کی طرف بھی بڑھ رہا ہے اگر اس کو بڑھنے دیا جائے. ٹھیک، وہ راستے بند کر دیے جا رہے ہیں، کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور جو نامعلوم افراد ہیں وہ مداخلت نہ کریں. جو جمہوریت کا پودا ہے اس کو نکال کے نہ دیکھا جائے کہ اس نے جڑ پکڑی ہے نہیں، پھر اس کو واپس لگا دیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ جمہوریت کے پودے نے جڑ پکڑی. اب بار بار اس پودے کو بار کے ایکسپیریمنٹس جو نکالیں گے تو جمہوریت کا پودا تو جڑ نہیں پکڑے گا. نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے نا، عوام کا تو ہر طریقے سے نقصان ہو رہا ہے اور حکومتی خزانے کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک عوام منتخب کر کے کسی کو لے کے آتی ہے اور پھر وہ آگے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو عوام ہی فیس کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اب مسلم لیگ نون کی پہلے خواہش تھی کہ PTI کے جو چیئرمین ہیں ان کو باہر کر دیا جائے یا PTI کو باہر کر دیا جائے، تو کیا اب ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہوتی نظر نہیں آ رہی. چیئرمین باہر ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر 9 مئی کی وجہ سے کیسز ہوئے ہیں اور عدالتوں میں ہیں. اگین ہمارے سر مذمت کر تو دی ہے سب نے، مذمت کی تو ہے سب نے. دیکھیں مذمت تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. فلسطینیوں پہ جب مظالم ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف سے ہم مذمت کر دیتے ہیں، کشمیریوں پہ جب مظالم ہوتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہم مذمت کر دیتے ہیں. مذمت سے خالی کام چلتا نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں بہتر یہی ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں اور ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ان سے بڑی امیدیں ہیں، عوام کو امیدیں ہیں، تمام سیاسی پارٹیز کو امیدیں ہیں اور میرے خیال میں ان کو لیڈ لینی چاہیے اور میرٹ پہ قانون کے مطابق ان کو اگر کسی کی سزا بنتی ہے میرٹ پہ تو دینی چاہیے، اگر نہیں بنتی تو چھوڑ دینا چاہیے. اور الیکشن میرے نزدیک سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی پارٹی کو نہیں روکنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو اجازت ہونی چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بات کی نئے چیف جسٹس کی، تو بڑے اچھے جیسچر میں انہوں نے اسٹارٹ لیا اور حلف لینے سے لے کے جو ان کا سپریم کورٹ آمد تھی وہ بھی بڑی پاورفل رہی. انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، بڑا اچھا جیسچر دیا. اس پہ بھی ہم نے پروگرام میں بات کی اور بڑا عوام کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ان کے اس جیسچر سے. کیوں اعظمی صاحب؟ اس پہ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ 2 حصوں میں بٹ چکا ہے. ٹھیک. پرو نواز اور پرو عمران. ٹھیک. تقریباً آپ جہاں بھی دیکھ لیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی فیور کے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کی فیور کے ہیں. تو جو پرو عمران ہیں وہ ان کو یہ اچھے نہیں لگیں گے. اچھا. فائزی سسا. اور جو نواز شریف کے ہاں بھی ان کو یہ بڑے اچھے لگیں گے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا یہ فیض آباد والا تحریک لبیک کے خلاف. جب تحریک لبیک کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا کہ نامعلوم افراد 1,000 2,000 بانٹ رہے تھے تو ان کا کیا کام تھا؟
تو انہوں نے جو ججمنٹ دیا تو اس پہ بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. ریفرنس جو تھا وہ اینڈ میں آ کے یہ 4 اور 5 کی اکثریت سے فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں چلا گیا اور وہ بچ گیا. ان سے منی ٹرین مانگی گئی تھی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ ٹیچر ہے, وہ 16-17 ہزار کی تنخواہ پہ کام کرتی ہے, تو اس کے پاس کیسے اربوں روپے کی پراپرٹی آ گئی کہ اسے لندن میں فلیٹ لے لیے. یہی سوال نواز شریف سے پوچھا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی. یہی سوال جہانگیر ترین سے تھا. تو پھر عدلیہ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا جائے اور سیاستدانوں کو سزا دے. تو عدلیہ نے اپنا جو پیٹی بند بھائی تھا اس کو بچا لیا اسی معاملے پہ جس پہ انہوں نے نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو سزا دی تھی. تو جیسے فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ جیسچر کی کہہ رہی ہیں, تو یہ 2 حصوں میں نے کہا نا پاکستان بٹا ہوا ہے. ان لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا جو نواز شریف عوامی رائے جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے, اور یہ اور سب سے زیادہ کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, تو جو رومرز یا خبریں جو بھی ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو وہ ایک مائنڈ میک اپ کر دیتی ہیں, ایک مائنڈ سیٹ اپ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس میں بہت ساری غلط خبریں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری درست خبریں بھی ہوتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں, اور پھر ان کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پڑتا ہے اور سوالات وہ جنم لیتے ہیں. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, مزید بھی بات کریں گے انہی تمام موضوعات پہ. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ مسرت نیازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, آن کال ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اکثر پروگرامز میں آپ ان کے تجزیے سے استفادہ کرتے ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گی الیکشن 2024 کے حوالے سے. پہلے 2023 تھا, وہ 2024 ہو گیا. مسرت صاحبہ, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. جاننا چاہیں گے آپ سے کہ الیکشن 2024 کیا ماحول کریٹ کر رہا ہے؟ کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگا, مہنگائی میں کمی, یا جو سیاسی کھینچا تانی ہے, جو ٹینشن کریٹ ہوا ہے, اس میں کچھ کمی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو یقینی بات ہے جو اب اس وقت ملکی حالات ہے اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا یا عوام نے جس کو منتخب کیا وہ پارٹی, یقینی بات ہے کہ اس کی یہ سوچ بھی ہوگی, اس کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, اور وہ عوامی ہمدردیاں جب الیکشن کے دوران لپیٹے گی تو یقیناً اس کا فرض بھی ہے اور لازم بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ عوام کو ریلیف دے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ الیکشن کا اناؤنس ہونا بہت اچھی بات ہے, اور کیوں نہ ہو کہ الیکشن قانون کے دائرہ کار کے اندر ہونے چاہیے. اور بڑی دیر سے اناؤنس کیا, لیکن اناؤنس کیا یہ نہ صرف تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بلکہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خوش آئند بات ہے. ٹھیک. اور یہ جو اس وقت کی دیکھیں, میں بتاؤں کہ جو ملک کی سیاسی حالات ہیں, چاہے آپ معاشی حالات دیکھ لیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک دعویٰ ضرور ہوگا, لیکن میرا جو چیئرمین ہے وہ بالکل نوجوان ہے, اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو نوجوانوں کو مشکلات ہمارے ملک میں درپیش آ رہی ہیں, کہ بے روزگاری ہے, یا جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہی تھی, میں آپ کو سن رہی تھی کہ دیکھیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت پیچھے کو جا رہا ہے, اور واقعی میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جب تک گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو پتہ ہے آپ اینکر پرسن ہیں, اور ویسے بھی آپ بڑے اچھے سے کرتی ہیں, تو پرائیویٹ طور پہ بھی جو ہے نا انہوں نے سیلریز کو دوسرے صوبوں سے زیادہ بنایا. اس وقت بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 32,000 جو ہے نا سیلری ہے, اور اس وقت تو خیر حالات 32,000 کیا 1 لاکھ بھی ہو تو وہ بھی مشکل ہے جو حالات ہے اس وقت. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر عوام نے اگر بھروسہ کیا, اور یقیناً کرے گی, جس طرح میں بلدیاتی انتخابات میں عوام نے بھروسہ کیا, تو اس وقت میئر, ڈپٹی میئر اور 13 ٹاؤنز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے, میرے رب نے چاہا
تو ضرور اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے اور عوام اب پھر ان کو ووٹ دے گی اور منتخب کرے گی, کچھ ایسا ہے؟ ایک بات سے اتفاق ہے, ایک بات سے اتفاق نہیں اچھا, ہے. ٹھیک پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جیت جائے گی. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ جو معاشرے کے جو مؤثر طبقات ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وکیل ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, صحافی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہاں انہوں نے اپنی گرفت قائم رکھی ہے. ٹھیک ہے, عوام کے پاس آپشن نہیں ہے. زمینداروں اور وڈیروں پہ انہوں نے اپنی آپشن قائم رکھی, ان کو نوازا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ لے کے آئے. زمیندار وڈیرا چھوٹا بڑا 2000 5000 ووٹ ہوتے ہیں, بڑا زمیندار اس کو پیسے دے دیتا ہے, بھائی گاڑیوں میں لے آؤ, اتنے ووٹ چاہیے ہمیں. اور دوسری طرف کوئی متبادل قوت نہیں ہے. اگر باجوہ صاحب کی وجہ سے یہ اپریل 2022 میں کچھ نہ ہوتا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, تو پی ٹی آئی کا اگلا اسٹیپ جو تھا وہ سندھ تھا. وہ بالکل کلیئر تھے اپریل 2022 تک کہ وہ پنجاب میں جیت جائیں گے, کے پی میں جیت جائیں گے. بجٹ آنے کے بعد انہوں نے اگر پی ٹی آئی کو 1.5 سال مل جاتا تو وہ سندھ میں قائم ہوتے, وہ سندھ میں ایک متبادل قوت بن کے سامنے آتے پیپلز پارٹی کے. زرداری صاحب کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ وہ اب سندھ میں سیف ہیں, اب ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. نواز شریف کو فائدہ یہ تھا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا, اور جس سے ان سے پنجاب چھینا تھا ان سے ان کی تلخی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم واپس باؤنس بیک کریں. لیکن 16 مہینے میں جو شہباز شریف نے جو کچھ کیا اور جو اسحاق ڈار نے جو کچھ کیا ہے, انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے, اپنے سارے معاملات طے کر لیے. عوام کے لیے تو کوئی اسحاق ڈار صاحب نے اپنا بنگلہ ریلیز کرا لیا. یہ عدالتوں سے مل کے انہوں نے سارے کام اپنے کروا لیے. تو انہوں نے جو عوام کا جو حشر کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پبلک انہیں ووٹ دے گی؟ پنجاب کی پبلک, میں بھی پچھلے سال بھی گیا تھا, ابھی بھی میرا پنڈی اور لاہور جانا ہوا ہے, تو سارے لوگ ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی الحاق ہونے جا رہا ہے, یا کوئی بیک ڈور سے کچھ رابطے ہو رہے ہیں, یہ اکٹھی ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی, ان کو کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کو ہے؟ پیپلز پارٹی کو پڑھ سکتی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کو پڑھ سکتی ہے, ایون کے ایم کیو ایم سے بھی پڑھ سکتی ہے. اچھا, جی ڈی اے سے بھی پڑھ سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کسی سے اتحاد کرے گی, خاص طور پہ جو ان کے خلاف پی ڈی ایم بنا تھا, ان میں سے تو کسی پارٹی کے ساتھ مشکل ہے. وہ اعتماد نہیں کرے گی اس پی ڈی ایم کے کسی بھی پارٹی میں, میرا نہیں خیال. ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یہی اتفاق ہے, بس تھوڑا آپ کو اس لیے سوال آپ نے کیوں پوچھا, سوال آپ نے اس لیے پوچھا کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الیکشن چاہتے ہیں کہ فوراً ہو جائے, 90 دن میں ہو جائے, اسی سال ہو جائے. اس کی وجہ کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سندھ میں سیف سمجھ رہی ہے, اور پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے ان کے پاس ہے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا ٹائم ملے اور انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے, اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پہلوان کو باندھ دیا جائے اور مجھے اکھاڑے میں آپ اتار دیں. مسرت نیازی صاحبہ, آپ کیا کہیں گی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے؟ مطلب اب تو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بھی کنفرم کر دیا کہ وہ ضرور آئیں گے, اور تیاریوں کا بھی ہدایت جاری کر دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو مطلب یہ تمام صاحبان جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بزد ہیں کہ نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے. دیکھ رہی ہیں آپ ان کو آتا ہوا؟ دیکھیں, وہ پاکستانی شہری ہے اور ہر شہری کا, اور دوسری بات ہے یہ کہ مسرت صاحبہ لیکن ان کے کیسز ہیں نا, وہ تو مجرم ہیں. دیکھیں پارٹی کے سربراہ ہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی مجرم ہے یا نہ, تو کیا اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے, کیا اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسی پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تو یہ انہیں روک لیتے ہیں نا, خود ہی تو بھیجا انہوں نے, کہا کہ بیمار ہے, کے لیے بھیجا تھا نا, علاج کے لیے بھیجا تھا, انسانی ہمدردی کے لیے بھیجا تھا. اس وقت انسانی ہمدردی تھی, جب چلے گئے تو وہ کہتے تھے نہیں وہ جھوٹ ہے, وہ فراڈ ہے, وہ فلاں ہے. تو بعد میں نہ کرے نا, یہ چیز تو بڑی وہ 2 معنی. دوسری بات, میرے بھائی ایک لفظ کہہ رہے تھے, میں انہیں بتا دوں کہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی معاملات, لیکن اول تو مجھے نظر ہی نہیں آتے, اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو 3.5 پونے 4 سال جو عرصہ رہا ہے, ہم نے وجہ تنقید کی کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے, سیاست کے اندر ذاتیاتی جنگ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا کو اگر الیکشن لڑنے دیا جائے, میرے بھائی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا,
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے الحاق کرنے کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے مشکل ترین حالات میں بھی جب ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے جاتے تھے, کئی دھڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنا دیے, ڈکٹیٹر موجود تھے, اس وقت بھی ہم نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی, کوئی اسپیس نہیں دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو قطعی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ الحاق کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں جو ہے نا عوام کے اندر ہے. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وڈیرا شاہی اور فلانے لوگوں کے اندر, میرے بھائی یہ سارے لوگ وڈیری لاکھوں کروڑوں ووٹ نہیں دیتے کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں جیت جاتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی خالصتاً غریبوں کی پارٹی ہے, اور یہ چیز آپ کے ذہن میں اگر سوار ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مسرت صاحبہ سب سے زیادہ غریب ہی سفر کر رہا ہے اس وقت, تو مطلب آپ کے دور حکومت میں آپ دیکھیں غریب تو ختم ہی ہو گیا بیچارہ. دیکھیں ہماری دور حکومت نہیں تھی, ہم الائے ضرور تھے, اور ہمارے پاس جو تھے میرے چیئرمین کی جو آپ کے پاس سامنے موجود تھے وزیر خارجہ تھے, مجھے بتائیں کہ ہمارے ملکی حالات لوگوں جتنے ممالک تھے ان سے اچھے نہیں تھے, کشیدہ تھے. اس کے لیے اگر اسٹرگل میرے چیئرمین نے نہیں کی تو آپ بھی مجھے کہہ سکتی ہیں اور یہ میرے دونوں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, بہترین تعلقات بحال کیے, بہترین سفارتی جو پیغامات تھے لوگوں کو پہنچائے. یہ نہیں کہا کہ جس طرح سے کہا کرتے تھے قریشی صاحب, جی میں فون کرتا ہوں, وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے ہمارے صاحب کا, جی ہم فون کرتے ہیں ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. ایسا نہیں تھا, وہ ملک گئے اور اپنے پاکٹ منی اپنے جیب سے خرچ کر کے تمام اخراجات انہوں نے کیے, انہیں پتا تھا کہ میرا ملک جو ہے نا سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب, یہ جو عام آدمی کا احتساب سے کیا لینا دینا, یہ جو اب نون لیگ احتساب کا بیانیہ بنا رہی ہے, نواز شریف صاحب نے کہا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, انہوں نے نام بھی دے دیے سب کے, اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ ملک کو مہنگائی سے نکال لیں گے, تمام معاشی چیزیں جو چیلنجز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, سیاسی ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا. تو عام آدمی کے لیے کچھ ہے, کوئی فرق پڑتا ہے, بیانیہ کامیاب ہوگا نون لیگ کا؟ اصل میں پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے نا, جو سمجھدار طبقہ ہے نا جی وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہی نہیں ہے. میجارٹی ووٹ ڈالتے ہیں جو برادری لیول پہ ڈالتے ہیں, جیسے وہ ابراہیم صاحب جو بات کر رہے تھے فیڈرلزم کی بات کر رہے تھے. ہاں یہاں پہ اور ہے, وہاں پہ برادری سسٹم پنجاب میں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو ایک نعرے لگانے والا چاہیے جو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, تو وہ نعرے ان کو مل جائیں گے اسی قسم کے, اور ان کا خیال ہے کہ جی ہو سکتا ہے اس بیانے سے, کچھ تو بیانیہ تو ان کو چاہیے. ابھی مہنگائی کے خلاف وہ زیادہ نہیں بول سکتے کیونکہ مہنگائی تو ان کے اپنے دور میں بڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, معذرت چاہوں گا میں, میری بہت محترمہ بیان مسرت نیازی صاحبہ, ماضی واقعی پیپلز پارٹی کا ایسا رہا ہے کہ انہوں نے باقی پارٹیوں سے الحاق نہیں کیا, لیکن جو پی ڈی ایم بنی ہے کہ بلاول بھٹو بے نظیر کا بیٹا, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, وہ وزیر خارجہ بنا شہباز شریف کا, جبکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے کیا تعلقات تھے, دوسرے کے متعلق رائے کیا تھی. تو یہ جو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل ہوئی, یہ تو ایک انڈیکیشن ہے نا کہ الحاق ہو سکتا ہے. ٹھیک, مطلب یہ تو سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. بالکل. ابراہیم ازمی صاحب, عمران ریاض صاحب بالآخر لوٹ آئے ہیں اور بڑی تیزی سے خبریں وائرل ہوئی ان کی, پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ اور خواتین بھی کچھ ان کی ریلیز ہوئی ہیں, دوبارہ اریسٹ ہو گئی, دوبارہ بھی اریسٹ ہوئی. اس میں ایسا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو آئندہ کے لیے حکومت دی جائے گی. ٹھیک. لیکن نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ججز اور 2 جنرلز کا وہ احتساب کریں گے. وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا کہہ رہے ہیں, وہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسو کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو ایجنسیاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہلکا ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے. 2 دن ہوئے تھے پاکستان آئے ہوئے لندن سے شہباز شریف کو, اور ان کو واپس بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, نواز شریف صاحب تو اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. تو اب ایجنسیوں کے لیے تھا کہ کیا کریں, تو انہوں نے نواز شریف کو ڈوز دینے کے لیے, یہ پریشر ڈالنے کے لیے کہا کہ بھئی ہمارے پاس دوسرا آپشن عمران خان کا بھی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر عمران خان بھی کہتے ہیں اس حد تک کہ میں تمام کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, کوئی کام ہم غیر قانونی کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور جس سے پیسہ کھائے اس کو پیسہ دینا پڑے گا. صحیح. تو اگر وہ دونوں بڑے جو لیڈر ہیں, جو پاپولر لیڈر, اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر ایجنسیوں کے لیے بڑی مشکلات آئندہ ہو جائیں گی.
اگر عمران خان بھی نہیں مان رہے ٹھیک تو ممکن نہیں ہے کہ بلاول اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کہیں روٹس ملے یا کے پی کے میں. پنجاب میں تو کسی طرح نواز شریف کو جتوایا جا سکتا ہے اور پی ڈی ایم کو لا کے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے جگاڑ ایجنسیاں, لیکن بلاول کو پنجاب میں کوئی روٹس نہیں ہے. تو دو اگر آپ کے بڑے پاپولر لیڈر اگر ایک ہی اسٹینڈ پہ قائم ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا جس نے پیسہ کھایا, تو یہ آگے مشکل آتی ہے ایجنسیوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا تلخ ہو جائے گا, فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. انتخابات پہ اثر پڑے گا اس کا؟ اب پہلے سے ہمارے یہاں طے ہوتا ہے کہ کس کو لانا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ کس کو لانا ہے. اچھا جو زمیندار جاگیردار وڈیر ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں ہوا کا رخ, یہ شروع سے ہوا ہے. قائد اعظم کے دور میں 46 میں پوری یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ مسلم لیگ میں چلی گئی. اسی طرح بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں تھے 70s میں, 77 میں چلے گئے. جو جنرل ضیاء یا مشرف جیسے لوگ آتے ہیں سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت بننی ہے, پیپلز پارٹی کی, تو وہاں چلے جاتے ہیں. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ اپنے جو ہے وہ چلتی بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, عوام کو موقع نہیں دیا جا رہا. لیکن اب صورتحال کچھ چینج ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی اور جو نواز شریف تھے ان کا برابر کا مقابلہ ہوتا تھا. اس وقت جو پاپولرٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ 60-70% تک پہنچ گئی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنا, اس کو کنٹین کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ, کیا اگلا الیکشن جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا؟ معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں. یہ تو اداروں کے کام ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ان کے کیسز چل رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہو الیکشن ہونے چاہیے. اور کوئی بھی دیکھیں, میں ایک بتا دوں, پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو لوگ کہتے تھے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہ ہوئے تو شہید محترمہ رانی بچی یہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہوئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اگر جلاوطن ہوتی تھی تو بھی الیکشن ہوئے. شہید بی بی صاحبہ شہید ہو گئے تو بھی الیکشن ہوئے. دیکھیں الیکشن تو ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, جب ان کی شہرت اور ان کی وجہ شہرت, عوامی خدمت ہو, عوام کے ساتھ محبت ہو, عوام جس کو چاہے گی وہ ووٹ ضرور دیتی ہے, چاہے خان صاحب ہو چاہے نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر ان کی محبت کرتے ہیں خان صاحب سے عوام تو یقیناً پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. لوگ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے بلدیاتی الیکشن بھی ہے, ضمنی الیکشن بھی یہاں ہوئے جو خان صاحب کے دور میں بھی ہوئے, اس کے بعد بھی ہوئے, تو اس میں بھی جیتے. یہ چیزیں نہیں کہی جا سکتی ہیں کہ جی فلاں نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں ہوں گے یا الیکشن ہوں گے تو پتہ نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو کم از کم اس چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتی ہوں, نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے, کسی کے آنے جانے سے یا ہونے نہ ہونے سے الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ الیکشن کے نہ ہونے سے سیاست کو یا معاشی استحکام یا سیاسی جو استحکام ہے اس پہ ضرور فرق پڑے گا. بالکل ضرور مزید بھی اس پہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں ڈالر کی. تو ترکی میں ڈالر 450 لیرہ تک پہنچ گیا تھا. عوام نے ڈالر کا بائیکاٹ کیا اور لیرہ جو ہے وہ 6 لیرہ اب پر ڈالر ہے. تحریک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ ڈالر کو واپس کرنا شروع کر دیں تو ڈالر جو ہے وہ 100 روپے تک پہنچ جائے گا. میں اپنے جو میرے گیسٹ ہیں, آنریبل گیسٹ, ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس طرح سے کرنے سے کچھ کمی آ سکتی ہے. عوام جو کہ روٹی, گیس, کپڑا, پانی اور ایون کہ صاف ہوا بھی اس کو میسر نہیں ہے, اس کے گھروں میں ڈالر ہوگا. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ امن و امان کی صورتحال دیکھیں کتنی بری ہے. ہر گلی محلہ جو ہے وہاں پہ کافی لوٹا ماری چل رہی ہے. تو ان کے گھروں میں ہوں گے اتنے ڈالر کے وہ واپس کریں اور ڈالر کے ریٹ کم ہو جائے؟ نہیں, میرے خیال میں عوام کے پاس تو نہیں ہے. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے منی چینجرز ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منی چینجرز کے علاوہ ہوتے ہیں وہ لے کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارا ایک قسم کی سیونگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے سونا لے کے رکھ لیا. ہمارے ملک میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے ڈالر لے کے رکھ لیے, ہارڈ کیش ہے. کبھی آپ نے جو ہے نا پراپرٹی خرید لی. یہ 3 ہی ہمارے فیلڈ ہیں جہاں پہ لوگ پیسے کو گھما رہے ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ
ایفرٹ بہت اچھی ہے یہ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے، اس میں ایفرٹ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس ایفرٹ کے جو رزلٹ اتنے اچھے ابھی تک نہیں آئے. مثال کے طور بہت زیادہ کوانٹٹی میں ڈالرز باہر نہیں آئے، جیسے ہوتا نا کہ ایک دم جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں فوراً مارکیٹ میں لے آئیں، یا جہاں جہاں پہ ہمارے ایف آئی اے نے ریڈز کیے ہیں وہاں سے ریکور کر لیں، وہ بڑی تعداد میں ملے نہیں ہیں. تو اچھا دن بھی کافی ہو گیا، تو میرے خیال میں کوئی اس سے زیادہ ہماری قیمتوں پہ اثر نہیں پڑنے والا میرے خیال میں. اچھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب کہ ڈالر یا کرنسی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے پکڑے گئے ہیں کچھ لوگ بھی، تو یہ جو ہمارے جو رقم پکڑی جاتی ہے یہ کہاں چلی جاتی ہے، یا اس سے ملک کو کیا، ملک کے خزانے میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فرض جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے یا کیا ریئل ہے. تو یہ آرٹیفیشل ہے عوام کو دکھانے کے لیے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے وقفے میں کہا تھا. اور یہ جو ایکشن ہو رہا ہے یہ بھی آرٹیفیشل ہے؟ آرٹیفیشل اس طریقے سے ڈالر کم نہیں ہوگا. اچھا، ڈالر کب کم ہوگا؟ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، ٹھیک، جب آپ کے فورن جو اوورسیز پاکستانی وہ آپ کو ڈالر بھیجیں گے، جب آپ کی فصلیں بمپر کراپ ہوں گی، کم از کم 3-4 فصلیں آپ کی بمپر کراپ ہوں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی انڈسٹری ترقی کرے. اگر آپ کے گجرانوالا، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اگر مزدور نہیں مل رہا ہو اسکل، اور آپ کی ترقی کر رہی ہے پی ٹی آئی کے دور میں آپ کی انڈسٹری، تو خود بخود لوگ جو ہیں وہ ڈالر نہیں رکھیں گے. آپ نے مثال دی ترکی کی، تو ترکی میں خود بخود ہم سے زیادہ وہی بے وطن نہیں ہے وہ، اور ہم سے کم بھی نہیں ہوں گے. اس لیے ان کو لگا کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ترکی ترقی کر رہا ہے، ترکی کے روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں ڈالر کم ہوگا، آپ کی ابھی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کی حکومت پر اگر اعتماد کریں فوراً یہ آپ کے باہر کے جو پاکستانی ہیں آپ کی بمپر کراپ ہو جائے. سر ادھر فیصل آباد بند ہو گیا، ملتان بند ہو گیا، وزیر آباد کی ایکسپورٹ اتنی کم ہو گئی، تو کیسے؟ یا تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، باجوہ صاحب سے پوچھیں نا. امریکہ تو ایران پہ بھی حملہ کر رہا ہے اور کوریا کو بھی کہہ رہا ہے. وہاں دونوں قوتیں جو تھی، عوامی قوت اور فوجی قوت ایک طرف تھی. امریکہ ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکا. ہمارے باجوہ صاحب جو تھے وہ امریکہ کے آگے لیٹ گئے، جس طرح پہلے آپ کے فوجی لیٹ جاتے تھے انڈیا کے آگے. جب آپ نے کارگل میں حملہ کیا تو ذرا سی ہمت دکھا دیتے. نواز شریف صاحب نے ہمت نہیں دکھائی. اچھا ہو گیا یہ آپ نے اس کو خود نہیں دکھائی، تو ایک ہمت دکھانی چاہیے تھی باجوہ صاحب کو. جی جی، ہاں، سیاستدان بھی ہمت نہیں دکھاتے. آرمی نے کارگل میں وہ کر دکھایا تھا جو انڈیا کو یہاں سے پکڑ لیا تھا گردن. اس بارے میں تو آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، یہ کیا معاملہ تھا کارگل کا؟ کارگل کے آپ کو پتا ہے کشمیر، کیونکہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہڈن ہیں جو نہیں پتا لوگوں کو. ہاں دیکھیں، انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا، اس کے بعد سیاچین پہ قبضہ کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بدلے میں ہمارے اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو ویکر وکٹ پہ لانا ہے. انہوں نے بہت اچھی پلاننگ کی اور اس کے لیے کریڈٹ مرحوم پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے. بالکل. اور نہ صرف انہوں نے پلاننگ کی بلکہ وہ خود ان فارورڈ ایریاز میں پہنچے جہاں پہ ایون کہ انڈیا کے علاقے میں بڑے جیدار آرمی کے ہمارے جوان. بالکل. ٹیکٹیکل لیول پہ اس سے بڑی فتح ممکن نہیں تھی. ایک ہی مین روڈ ہے جو جموں سے لیہ لداخ اور سیاچین کو جاتی ہے، وہ روڈ جو ہے ہمارے پاکستان آرمی والے تھریٹن کر رہے تھے. دوسرے الفاظ میں اس روڈ سے انڈین گاڑی نہیں گزر سکتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، جن علاقوں کو یہ روڈ ملاتی تھی وہ علاقے ایسے تھے کہ سال کے 6 مہینے برف کی وجہ سے بند ہو جاتے تھے، لیہ لداخ. تو اگر 6-7 مہینے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی تو مجھے یقین تھا انڈیا خود مذاکرات کے لیے آتا. لیکن اس وقت میرے نزدیک ہماری جو خارجہ پالیسی ویک تھی یا ہمارے فارن منسٹری نے صحیح کام نہیں کیا. تو وہ جو انٹرنیشنل پریشر تھا، فارن منسٹر ہی کہاں تھے ہمارے، ہاں، تو انٹرنیشنل پریشر تھا میرا خیال وہ برداشت نہیں کر پائے اور جس کی وجہ سے پاکستان نے وہ جیتی پوزیشن خالی کی. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صورتحال اب بنتی آپ دیکھ رہی ہیں، اور لاسٹ آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گی میں. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال انشاءاللہ بہتری کی طرف جانی چاہیے اور ہمیں بہتر ہی سوچنا چاہیے. 21 اکتوبر کے بعد بہتری کی جانب جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے تو دیکھیں، ہم نہیں کہہ رہے، جس بھی پارٹی کو عوام منتخب کرے گی اور اس کے پاس اقتدار جائے گا، اور اب اس مشکل حالات میں چاہے اس وقت اپوزیشن
ہو یا سٹنگ گورنمنٹ ہو، ان کو مل بیٹھ کر اس پر کام کرنا ہوگا. اور دیکھیں بہتری ملک کے اندر سیاستدان ہی لا سکتے ہیں، وہ بہتر طرف لے جا سکتے ہیں ملک کو اور ترقیاتی کام. مسرت نیازی صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی قوتوں کو اب اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور تبدیلی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہیے؟ اب وہ پرانی پالیٹکس تو نہیں ہے، اب تو لوگ بڑے باشعور ہیں، بہت اویئرنیس ہے لوگوں میں. نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام شروع دن سے ہی بڑے وہ ہیں، اپنے حساب کتاب کو دیکھ کر ہی چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باشعور لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے ملک کے. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ جمہوری انداز سے نہیں سوچیں گے، جب تک صرف عوام کا نہیں سوچیں گے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اس وقت تک کام کیا جب تک شہید محترمہ تھی یا شہید بابا تھے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کو جب گورنمنٹ بنی تھی تو انہوں نے بے تحاشا اچھے کام کیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی. میں مثال بتا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں جی تنخواہیں جو ہے نا ہماری دیگر صوبوں سے زیادہ اور پینشن بھی زیادہ بڑھائی گئی. ٹھیک ہے، کہ 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ. پاک ایران جی چائنا اقتصادی راہداری کو دیکھ لیں، جب کہتے تھے کہ چائنا بار بار زرداری صاحب کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کامیاب ایوارڈ کا دیکھ لیں، حقوق بلوچستان کو دیکھ لیں. چھوٹے صوبوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا کا نام ان کو شناخت دی گئی. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، وقت اب تھوڑا مختصر رہ گیا، میں کمنٹس لے لوں لاسٹ بھی. ٹھیک ہے، آپ بالکل آپ کا درست یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو اب سیریسلی مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. ابراہیم صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہوں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سندھ کا حال دیکھیں نا، میں بھی گیا تھا سوات یہ شانگلہ تک، تو وہاں کے روڈ بھی پکے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے. اگر آپ ایم اے جینا روڈ کو دیکھیں تو آپ کو گڑھے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، مین شاہراہ کبھی مین روڈ ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، 15 سال سے حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ فنڈ ان کو ملتے ہیں. اور میئر کے الیکشن میں جس طرح انہوں نے 3 لاکھ ووٹ لے کے اپنا میئر بنایا ہے، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے 9 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے، تو جس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 77 میں بھی دھاندلی کی تھی انہوں نے. تو یہ پیپلز پارٹی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. بالکل بریگیڈیئر صاحب. اچھا، میں ہمارے دوست ابراہیم صاحب جنہوں نے پہلے بات کی تھی پاکستان کے حالات بہتر کرنے کی، اس میں ایڈ کروں گا. انہوں نے کہا پاکستان کی آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، بہت ضروری ہے. بمپر کراپ بہت ضروری ہے. ایک تیسرا شعبہ ہے میرے نزدیک، اگر وہ شعبہ بھی کام کرے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں. اور وہ ہمارے ٹیکس پیئر طبقہ صحیح ٹیکس دے، اور جو ہمارے ریونیو کے لوگ ہیں جو ٹیکس لیتے ہیں وہ ایمانداری سے ٹیکس لیں. مین چیز یہ عوام تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے اور عوام تو بیچاری پسکے رہ گئی ہے ساری چیزوں میں. سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود تھے ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار شاہ صاحب اور مسرت نیازی صاحبہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی نئی چیزیں سیکھیں اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں. جو بھی سیاستدان ہیں یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اسے مانیں اور آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ کریں. عوام کو اب کچھ ریلیف یقیناً چاہیے. سوچے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.